السلام علیکم ناظرین، میں اقتدار کی رسہ کشی اور محلاتی سازشوں کے حوالے سے بات کروں گا۔ دنیا میں ہر چیز کی ایک اخلاقیات ہے۔ مہذب ممالک میں ہر چیز کی ایک اخلاقیات ہے۔ معاشی اخلاقیات بھی ہے، سماجی اخلاقیات بھی ہے اور سیاسی اخلاقیات بھی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے حکمران اس تمام اخلاقیات سے عاری ہو چکے ہیں۔ اقتدار کی اس جنگ میں کسی بھی حد سے آگے نکلنے کے چکر میں انہوں نے انسان کو ننگا کر دیا، انسان کی تذلیل کی، انسانیت کی تذلیل کی۔ وہ جمیل فاروقی ہو، ڈاکٹر شہباز گل ہو یا کوئی اور ہو، چونکہ میں نان پولیٹیکل آدمی ہوں، جو دیکھتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں۔ یہ کیسا اقتدار ہے جس میں ہماری اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ہم نے اقتدار میں آنے کے بعد جانا نہیں ہے؟ صرف یہی بات ایک سوچ لی جائے کہ ہم نے اقتدار کے آنے کے بعد پھر اقتدار کو چھوڑنا بھی ہے۔ لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ کیا ہم نے اقتدار میں آ کر انسان کو ننگا کر دیا، یا یہ کہیں گے کہ ہم نے غریب کی فلاح کے لیے، اس ملک کے پسے ہوئے طبقات کے لیے ہم نے یہ خدمات سر انجام دی۔ کیا ہم لوگ دماغی طور پہ بے بہرا ہو گئے؟ ہم عاری ہو گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم پریشان ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ابھی مغلیہ دور کے حکمرانوں سے واپس نہیں آئے۔ اورنگزیب نے اقتدار پہ قبضے کے لیے اپنے بھائیوں کو بھی قتل کیا اور اپنے باپ کو گرفتار کر کے، جو بادشاہ تھا شاہ جہاں، اسے گرفتار کیا اور اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ یعنی اقتدار میں کوئی وہ اخلاقیات نہیں ہوتی، اقتدار کی آنکھیں نہیں ہوتی، ان آنکھوں میں خون ہوتا ہے اور اس خون میں وہ دوسروں کا خون بہاتے ہیں۔ اور ہم یہ لکھتے ہیں کہ وہ بڑے نیک آدمی تھے۔ اسی طرح اس دور کے حکمران بھی شاید یہ لکھوائیں گے کہ ہم بڑے نیک آدمی تھے، ہم نے بڑی خدمات کی، ہم نے بڑی اصلاحات کی، یہ لکھیں گے، یہ ہوگا۔ لیکن غریب کے گھر کا چولہا نہ جلے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ملازمتیں ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ملازمتوں سے فارغ ہیں، بے روزگار ہیں۔ عوام کے لیے، روزگار کے لیے حکومتوں نے کیا کیا؟ حکومتوں نے وہ کون سی پالیسیز بنائیں جن کے ذریعے عوام کو پیسہ ملے؟ اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ اور ہمارا نظام خاموش ہے۔ 1973 کے آئین میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ آنے والے 10 سال میں، یعنی 1983 تک، ہمارے اس نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا۔
کیا وہ ہوا؟ اس کے اوپر کسی نے کام کیا؟ کسی نے سوچا؟ کسی ادارے نے اس کو سوچا؟ میں گزارش کرتا ہوں، ہم لوگ کامن مین ہیں، غریب ہیں، ہم لوگ عوام میں سے ہیں اور عوام کے نمائندہ ہیں۔ ہم میں سے لوگ مختلف اداروں میں جاتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، انہوں نے سی ایس ایس کیا، وہ اسٹیبلشمنٹ میں چلے گئے، کوئی اے ایس پی لگ گیا جو پھر آگے زیادہ اچھے عہدوں پہ چلا گیا، کوئی ڈی سی لگا، سیکرٹری بن گیا، اے سی لگا، سیکرٹری بن گیا، مختلف وہ جو ہے شعبے ان میں چلے گئے، یا جو فوج میں گئے وہ جنرل بن گئے، اور وہ سارے کے سارے لوگ اس کامن کلاس سے گئے ہیں۔ جاگیرداروں کے بیٹے یا صنعت کاروں کے بیٹے وہ عوام کی خدمت کے لیے ان اداروں میں نہیں جاتے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کامن کلاس بیٹھی ہے۔ عدلیہ میں جج بنے، جاگیردار تو جج نہیں بنے، ہماری کامن کلاس سے لوگ ہیں، انہوں نے ایل ایل بیز کی، انہوں نے وہ کوالیفائی کیا اور جج بن گئے۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم جس طبقے سے آئے ہیں، ہم نے اس طبقے کو کوئی ریلیف دیا، یا ہم اسی رنگ میں رنگ گئے جس میں اور لوگ رنگے ہوئے تھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ تمام اداروں سے سوال ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ نے اپنے طبقے کے لیے کیا کیا، آپ نے کامن کلاس کے لیے کیا کیا، آپ نے غریب کلاس کے لیے کیا کیا؟ غریب ہی کامن کلاس ہے نا، آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ پاکستان بھی آہستہ آہستہ دو طبقات میں تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک طبقہ امیر سے امیر تر ہو گیا، درمیانہ طبقہ ختم ہو رہا ہے، اور درمیانہ طبقہ نیچے جا رہا ہے، وہ غربت کی لائن سے نیچے چلا گیا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کوئی جاگیردار، سرمایہ دار، صنعت کار، یہ لوگ تو ہمارے لیے نہیں سوچیں گے، وہ تو اپنے لیے سوچیں گے، لیکن جو لوگ ہم میں سے آگے گئے ہیں وہ تو ہمارے لیے سوچیں۔ کیا غریب کو انصاف مل گیا؟ کیا غریب اسی طرح گھسٹتا رہے گا زمینوں پہ؟ اس نظام میں اصلاحات نہیں کی گئیں، یہ نظام فرسودہ ہو گیا ہے، اب اس نظام کو گر جانا چاہیے اور نئے تقاضوں کے مطابق نیا نظام متعارف کروایا جائے جو عوام کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ شاید بہت کم لوگ باتیں کریں، لیکن یہی وہ باتیں ہیں جو سبھی کو کرنی چاہیے۔ جو وی لاگ کرنے والے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ عوام کے مسائل کو سامنے لے کے آئیں، عوام کن مشکلات میں سے گزر رہے ہیں سامنے لے کے آئیں۔ اب جن لوگوں کی بھینسیں بہہ گئیں، بیل بہہ گئے، ٹریکٹر بہہ گئے، سب کچھ بہہ گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں، ان کے لیے کیا پروگرام بنا؟ ان کے لیے کیا اصلاحات ہوئی؟ اس کا مطلب ہے
کہ یہ نظام اس قابل نہیں، اس نظام کو گرا دیا جائے، اس نظام کو ختم کر دیا جائے۔ میں روتا ہوں اس بات پہ کہ غریب کو جب ڈسٹریس میں دیکھتا ہوں میں پریشان ہوتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کیا نظام ہے جو عام آدمی کو انصاف مہیا نہیں کر سکتا۔ عام آدمی کی اپیل جو ہے کورٹس میں لگتی ہے، وہ اپیل دائر کرتا ہے، اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ کسی سرمایہ دار کی اپیل دیکھیں، کسی پولیٹیشین کی اپیل دیکھیں، کسی اور کی اپیل دیکھیں، فوری طور پہ لگ جائے گی۔ کتنے کیسز ہیں جو زیر التوا ہیں، ان کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے۔ جیلوں کا نظام ہے، قیدی وہاں سڑ رہے ہیں، ان قیدیوں نے جس کی 6 مہینے کی سزا تھی اس کو 6 سال فرزن جیل میں ہو گئے، اس کی رہائی کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا۔ کتنے قیدی ہیں جن کی سزائے موت جن کو سنا دی گئی، ان کی اپیلیں ساری آخر تک فارغ ہو گئیں، لیکن وہ جیلوں میں بیٹھے ہیں۔ آپ انہیں کیوں نہیں سزائے موت دیتے؟ یہ نظام کیوں نہیں دیتا؟ یا متعلقہ محکمہ جس نے سزائے موت دینی ہے اسے کیوں نہیں دیتا؟ اس جرم کو کیوں جیلوں میں رکھ کے پالتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جیلوں میں رکھ کے مزید غنڈہ بناتے ہیں، اور بہت سارے جرائم جیلوں میں رکھ کے کیے جاتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے اس بات پہ، میں دکھی ہوں اس بات پہ کہ اس ملک کے غریب کی کٹیا لٹ گئی۔ غریب کو اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اس غریب کو خود اٹھنا پڑے گا، خود میدان میں آنا پڑے گا، اور اس ملک میں انقلاب لانا ہوگا، یا پھر ہمیں یہ نظام ختم کرنا پڑے گا جو نظام ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر رہا۔ اس نظام میں کیا ہوتا ہے؟ ممبران اسمبلی جاتے ہیں اور پھر کچھ پیسوں کے عوض بک جاتے ہیں، عوام کے ووٹوں کا سودا ہو جاتا ہے۔ جن کا سودا ہوتا ہے انہیں کچھ نہیں ملتا، یعنی عوام ایک بکنے والی پروڈکٹ ہیں۔ فیصلہ عوام نہیں کرتے، وہ بکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا مصرع ایک سناؤں، وہ میں سارا تو شعر نہیں سناتا، 2 شعر ہیں کہ بک گیا جو وہ خریدار نہیں ہو سکتا، کیسے بازار کا دستور تمہیں سمجھاؤں، بک گیا جو وہ خریدار نہیں ہو سکتا۔ عوام بکنے والی پروڈکٹ بن گئے، کبھی اس کے پاس بکتے ہیں، کبھی اس کے پاس بکتے ہیں۔ یہ تو ظلم نہ کریں۔ آپ نے جس بات کا، جس چیز کا مینڈیٹ عوام نے دیا ہے آپ کو، آپ اس مینڈیٹ پہ قائم رہیں۔ میں بہت دکھی دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں، اور میں وہ تمام اصحاب جو اس بارے میں کچھ کر سکتے ہیں، میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں، بڑی عاجزانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستانی عوام کو بچائیں، خدا کے لیے اس ملک کا جو عام طبقہ ہے اس طبقے کے لیے کوئی کام کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔